نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ جو ملت ابراہیم حضرت ابراہیم کے طریقہ کار حضرت ابراہیم کے دین سے ہٹ کے رغبت، یہ رغبت سے نکلا ہے۔ یا تو ہوتا ہے کسی کے ساتھ رغبت کرنا، یا یہ ہے کہ اسے الٹ چلنا۔ جب رغب الہ ہوتا تو جو حضرت ابراہیم کے دین کے ساتھ رغبت رکھتا، یہاں ہے رغب ان جو ملت ابراہیم کے دین سے ہٹا ہوا ہے، اس سے ہٹنا چاہتا ہے، تو وہ سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنائے۔ اللہ من صفیہ نفس، وہ شخص جو ہے سوائے اس کے کہ اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنائے۔ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی آپ دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں تو فلاسفر، فلسفی، مفکر، دانشور، وہ دور ازکار کی تعویلیں لے لے کے اپنے آپ کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا فلسفی قرآن نے ہمیں بتایا وہ حضرت ابراہیم ہے، جو دانش کی بات، جنہوں نے دانش اور عقل کی بنیاد پہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا لنک اور رابطہ قائم کیا، اور جو جہاں بتایا گیا کہ یہی مظاہر قدرت جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے،
تو انہوں نے باقاعدہ اس بات کو، یہ مظاہر قدرت، یہ چاند، ستارے، سورج، اس کائنات کے حوالے سے اپنے آپ کو یہ اس معاملے میں یہ سوچ و بچار کے ذریعے اس بات پر پہنچے، ان سب کے پیچھے ان کا بنانے والا، ان کا چلانے والا، ان کو سنبھالنے والا، ان پر قدرت رکھنے والا ایک اور ہستی ہے، وہ میرا رب ہے۔ فلسفی کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ بیک پروسیس کرتا ہے، اور بہت سارے فلسفی بیچارے جہاں جا کے وہ بھٹک جاتے ہیں بھول بھلائیوں میں، وہاں کوئی عقل واحد کی طرف رہ گیا، کوئی عقل، وہ الگ اور الگ کے حوالے سے آخر میں جا کے وہ جو آخری پردہ ہوتا ہے نا، وہ چیرنا حقیقت کا، کہ جس کے بعد پھر آگے رب آتا ہے، وہ بیچارے اس سے نیچے 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 بھٹک جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم واحد فلسفی ہیں جو کہ وہ حقیقت کا پردہ چیر کے اپنے رب کی حقیقت کو جنہوں نے پا لیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رکھا کہ ہم نے اس کو کیا بنایا؟ خلیل بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، وہ دوست بنایا جو وہ ہوتا ہے نا کہ میں نے تو سارا جہان جو ہے وہ چھان کے اور ڈھونڈا ہے اپنے دوست کو، تو یہ ہے وہ خلیل۔ آج بھی اگر عقل صحیح خطوط پہ اگر آپ چلے گی، اس لیے فرمایا کہ جو حضرت ابراہیم کی اس لائن پہ یا اس دین پہ یا اس کے طریقہ کار پہ نہیں چلتا، تو در حقیقت وہ سب سے بڑا بے عقل ہے۔ عقل کی راہ ہی وہی ہے حضرت ابراہیم کی، جو اپنے آپ کو جتنا مرضی دانشور بنا لے، جتنا مرضی اپنے آپ کو فلسفی بنائے، جتنی مرضی کتابیں لکھ لے، جتنا مرضی دنیا کو منوا لے، اگر وہ حضرت ابراہیم کی لائن پر وہاں سے ہٹتا ہے تو وہ سمجھیں وہ کہیں نہ کہیں اس میں کجی آ گئی۔ اور اسی حوالے سے یہ جو حضرت ابراہیم نے بات کی تھی، اس سے پہلی آیت جب آپ نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو یہ بھی در حقیقت حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ یہ سارے مناسب ایک انسان کی تعلیم کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے یہ چار چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ یہ بھی حضرت ابراہیم نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یہ ان چار چیزوں کا حامل، ان چار چیزوں کا حامل کون تھی؟ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ، یہ چار چیزیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چار چیزوں کے حضرت ابراہیم بھی حامل تھے، تبھی تو انہوں نے دعا مانگی نا، ان کو پتہ تھا وہ یہ چار چیزیں وہ کر رہے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جو ٹریک میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے اور جو میں نے یہ ایک دین کا کام کیا ہے، تو یہ ہے ملت ابراہیم۔ ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم کا طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے حوالے کیا تھا وہ یہی تھا، اور آپ کو معلوم تھا کہ یہی وہ چار چیزیں ہیں جو نوع انسانی کے لیے فلاح کا باعث ہیں، ہدایت کا باعث ہیں، اور ان کو بھٹکنے سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ دنیا کے جتنے مرضی وہ عقل مند لوگ آ جائیں، دانشور آ جائیں، لیکن اگر وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں بھٹک جائیں گے۔ اور اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے اسی سورہ بقرہ میں بتایا کہ ہم نے پھر وہ رسول بھیجا فی الامیین، سورہ جمعہ میں بھی یہ بات آئی ہے، یزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم۔ ہم نے وہی جو یہ ساری باتیں جو حضرت ابراہیم نے دعا کے طور پہ مانگی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں یہ دعا حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ 2500 سال پہلے دعا مانگی گئی، آپ ذرا سمجھنا ایک بات، 2500 سال بعد جا کے وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ رات کو دعا مانگے صبح قبول ہو، ابھی دعا مانگے ابھی قبول ہو، ادھر دعا مانگے اور ادھر قبول ہو، ہم نے وہ جو بنا لیا معاملہ۔ لیکن اس دعا سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں، پہلی بات
کہ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتی. دیر ہوئی 2500 سال لگے, آج آپ ایک دعا مانگے وہ 2500 سال بعد یا قبول آپ کہیں میرے کس کام کی. لیکن جب آپ انسانیت کی فلاح کے لیے اگر آپ نے دعا مانگے تو پھر وہ آپ کے کام کی ہے, وہ آپ کے نام اعمال میں آ جاتی ہے. لوگوں کے لیے, انسانیت کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے اگر آپ اپنے اندر کوئی فکر رکھتے ہیں, کوئی جذبہ رکھتے ہیں, تو کوئی بھی کام جو آپ کرتے ہیں آپ کو بددل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میں نے تو سمجھا کہ میں تھک گیا جی, میرے تو یہ کہنا نہیں مانتے, میں تو جی 2 گھنٹے سے سمجھا رہا ہوں. ہم ابھی اپنی بات کو 2 گھنٹے میں ہم کھینچ ہو جاتے ہیں جی, میں آپ کو 2 گھنٹے سے سمجھا رہا ہوں, آپ سمجھ نہیں رہے. آپ نے جو سمجھانا ہے وہ محفوظ ہو گیا, اگلا سمجھے یا نہ سمجھے. حضرت ابراہیم کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی, لیکن اس کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے اپنے مرضی کے مطابق جب مناسب سمجھا, اس وقت جا کے دعا کی اس کا مظہر جو ہے وہ رسول اکرم کی شکل میں آپ کی ذات گرامی کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھ دی. تو سب سے پہلے میں جو بات کہہ رہا تھا کہ دعا جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ سے جو کی دعا ہے وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے. حضرت ابراہیم کو تو نہیں معلوم ہوگا ان کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اس حوالے سے ان کو اطلاع کر دی ہوگی تو الگ بات ہے. دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ ابراہیم کو تو معلوم نہیں ہوا کہ میں نے جو دعا مانگی تھی اس کا کیا بنا, لیکن دعا محفوظ رہتی ہے, دعا اپنا اثر رکھتی ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بات جو منہ سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو جو عام بات ہے وہ اپنا اثر رکھتی ہے, تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اس کا تو اثر وہ تو وہاں رجسٹر ہو گیا. یہ جو 4 معاملات تھے, یتلو علیہم آیات, اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا. نمبر 1 یعلم الکتاب, پھر اس کتاب کی آگے تعلیم دینا کہ جہاں جہاں اس کی عمل کی ضرورت ہے, جہاں جہاں بھی جو بات ڈائریکٹ آپ کو سمجھ آ گئی ٹھیک, اور جہاں عمل کی ضرورت پڑے گی وہ عمل بھی آپ کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کرو, آپ کو نہیں پتا حج جو اصطلاحیں ہیں جو اعمال ہیں, صلاۃ ادا کرو آپ کو نہیں پتا. ہم نے آج کل وہ نظام صلاۃ اور فلاں ہم نے بڑے خود سمجھنے بڑے شروع کر دیے ہیں. صلاۃ جو رسول نے بتائی وہی صلاۃ ہے, کوئی نظام صلاۃ نہیں ہے. نظام صلاۃ قائم کرو, پتہ نہیں یہ کہاں سے تب آ گیا ترجمہ, حکیم و صلاۃ قائم کرو, یا اگر حکیم کا آپ نے معنی کرنا ہے نظام کا تو نظام صلاۃ, دونوں باتیں. نظام صلاۃ قائم کرو, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکیم و صلاۃ قائم کرو تو صلاۃ ہی ہے, اس کے اندر نظام بنا لیں جو مرضی کر لیں, لیکن جو صلاۃ ہے اس کو میں نے صلاۃ ہی ہے. تو صلاۃ قائم کرنا ہے, اور وہ وہی صلاۃ ہے حی علی الصلاۃ. اور یہ اتنا پروپیگنڈا ہوا نظام صلاۃ کے بڑے بڑے, میں نے دیکھا کہ جید علماء جو تھے وہ بھی بیچارے اس میں اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ بھی شروع ہو گئے نظام صلاۃ قائم ہونا چاہیے. صلاۃ یہی ہے جو قرآن نے, جو رسول اکرم نے ہمیں دے کے گئے ہیں. آگے اس کے تقاضے ہیں کہ اس صلاۃ کو آپ نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے, وہ معاملہ الگ ہے. لیکن کوئی کہے جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ نظام اور ہے, وہ کیا ہے جی آپ جو ہے راستے سے کنکر ہٹا دیا نظام صلاۃ, یہ بھی ہے جی میٹنگ کر لی نظام صلاۃ ہو گیا جی. اب اس کو اگلے رخ دینا یہ انتہائی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ وہی بات ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنائے گا. حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں یعلم الکتاب والحکمہ, حکمت کہاں سے آتی ہے؟ آپ اوپر دیکھیں, حضرت ابراہیم نے دعا مانگی, اس سے اوپر ان کی ایک اور دعا بھی ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا
ہمیں مناسک طریقے اپنی عبادت کے وہ ہمیں سکھا. یہی ہے صلاۃ، یہی ہے حج کہ کیسے کرنی ہے، یہ ہمیں سکھا. آرنا رسول اکرم نے یہی بات کی تھی، صلو کما رأیتمونی اصلی. تم صلاۃ ایسے ادا کرو جیسے تم مجھے صلاۃ ادا کرتے دیکھتے ہو. حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا آرنا، ہمیں دکھا. وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا. یہ اللہ کا اور بندے کے درمیان جو لنک ہوتا ہے. اب کوئی یہ پوچھے کہ جی کیسے دکھایا، میں رسول ہوتا تو بتا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے دکھانے میں وہ فرشتے کی ذمہ بھی لگا سکتے ہیں. فرشتوں کا آنا، رسول کے ساتھ ملاقات مجسم شکل میں ثابت ہے قرآن سے. آپ جتنی بڑی توجہ کرتے ان کے ذریعے بھی آرنا سکھایا جا سکتا ہے، اندر القاء کیا جا سکتا ہے طریقہ کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دکھایا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو بھی یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا بما اراک اللہ. وہ کہاں تھا جی 4 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو سکھاؤ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے. یہ 162 نہیں؟ ہاں جی 162 کون سی؟ 4/162 آپ نے نکالی تو بڑی اچھی بات ہوگی نا. آپ نے تو ہمارا کام آسان کر دیا. چار بٹا 162 میں تو اراک اللہ نہیں ہے. تو مجھے ابھی وہ یاد نہیں آ رہا. ہاں جی ہاں چلو 12 میں بھی آپ کو بول دیتا ہوں. یہ آپ کے پاس تو ہے میں بھی آپ کو. تو آگے بات آتا ہے وارے نہ منافع کرنا وتوب علینا. آگے فرمایا انکا انت التواب الرحیم. اور جب یہاں نیچے بات تھی وہاں فرمایا کہ یعلم الکتاب والحکمہ کہ وہ کیا حکمت سکھائے گا. رسول اپنی امت کو حکمت سکھائے گا تو حکمت لے گا کہاں سے. آگے فرمایا انکا انت العزیز الحکیم. حکمت والا، حکمت کا منبع کون ہے؟ وہ رب ہے. تو رب جو رسول چنتا ہے وہ حکمت کے لحاظ سے وہ اپنے معاشرے کا سب سے بڑا حکیم ہوتا ہے. ایک نبی نے ایک بادشاہ چنا طالوت کو. جب طالوت کو چنا تو اس کو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو کیوں لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بہتر ہے اس معاملے میں کہ یہ جسم اور علم. ایک نبی جب کسی کو چنتا ہے تو بھی اس کا علم دیکھتا ہے، اور جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو وہ اس کے اندر حکمت اور اس کا علم وہ اس کے اندر پہلے ہی اس کا لیول پورا کر کے پھر نبی بنایا جاتا ہے. تو یہ ایت ہے جی 4/105 4/105. ہاں اس علاقے میں اور بھی کافی آیات ہیں اس طرح کی. ایک تو اوہ میں اوپر غلط دیکھ رہا تھا. میں 3 عمران میں دیکھ رہا تھا.
115 पेज बन रहा है हमारे पास। ہاں جی ہاں 116 116 ٹھیک ہے 116 میں 105 انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب تمہارے اوپر، بڑی صحیح ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ تمہاری طرف جو کتاب اتاری ہے یہ حق کے ساتھ اتاری ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کا حکم دے، بما اراک اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا ہے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور جو اس میں خیانت کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ان کے بارے میں ہم سے بحث مت کرو۔ تو مما اراک اللہ، بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، یہ حضرت ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں آرنا مناسکنا، ہمیں دکھا۔ تو بات وہی آتی ہے کہ جب عزیز الحکیم کی طرف سے ایک رسول کو بھیجا گیا اور اس کے ذمہ کیا لگایا گیا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم۔ حکمت ہے جس کو آج آپ کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں آپ نے جو اعمال دی، جو کتاب کی تعلیم دی، اور ساتھ جو آپ نے امت کو دانائی کی اس باتیں سکھائیں، حکمت کی باتیں سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزہ کیا۔ جتنے پہلے آ رہے تھے غلط عقائد جو دین میں، جو پہلے ان سے پہلے جو دین تھا الہامی کتابوں کی شکل میں یہود و نصارہ کے پاس، اہل کتاب کے پاس جو دین چل رہا تھا، اس میں جو جمع تفریق ہو چکی تھی ان سب سے پاک کر دیا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے، یہ منبع ہے کس چیز کا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی حکمت اور تزکیہ کے تمام آمیزش اور آلائش سے پاک کرنے والا۔ آج یہ چاروں کام ایک عام مولوی بھی کرتا ہے، بات سمجھنے والی، یہ رسول کی ذمہ داری تھی۔ آج ایک آدمی میرے جیسا، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ کو تلاوت بھی کر رہا ہوں، میں آپ کو حد الوسع جو اس کا ہے کہ بھئی صلاۃ کیا ہے، حج کیا ہے، وہ سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں، میں آپ کو درس کے دوران حکمت کی باتیں بھی کرتا ہوں، میں آپ کو جو غلطیاں ہیں باقی ادیان میں لوگوں کے پاس عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، وہ میں ٹھیک بھی کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ سب کہاں سے لیتا ہوں؟ میں قرآن سے لیتا ہوں اور اتباع رسول سے لیتا ہوں۔ پہلا کام جو ہے وہ رسول کا کام کیا ہے، اللہ سے لینا، یہ فرق ہے۔ رسول اللہ سے لیتا ہے، اللہ سے وحی پاتا ہے اور پبلک کو اور عوام کو دیتا ہے۔ اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں وہ اسی رسول کے فیض سے جو انہوں نے دیا ہے۔ قرآن بھی ہمیں کس کے ذریعے ملا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے۔ تو ہم سارے کے سارے اسی رسول کے ذریعے اس قابل ہوئے ہیں۔ جب اسی رسول کے ذریعے ہم قرآن ہم نے لیا ہے تو اسی رسول کے ذریعے ہم نے اعمال بھی لیے، قرآن پر عمل کرنے والا، اسی رسول کے ذریعے ہم سارا کچھ لے رہے ہیں۔ اور اس میں بنیادی جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، وہ قرآن کا، کہ جو تعلیم، تربیت، یہ ساری کی ساری ہم نے کس سے لینی ہے؟ رسول سے لے کے بیسیکلی، اب رسول نے کہاں سے لیا؟ اللہ سے، تو بیسیکلی ہم نے لیا اللہ سے ہی ہے، لیکن بذریعہ رسول۔ اور اب اس کے بارے میں ایک دین بن گیا، یہ چار چیزیں ملیں تو ایک دین بنتا ہے، جس میں اعمال بھی ہوتے ہیں، اس میں اعمال بھی آتے ہیں، اور اس میں تلاوت کلام اللہ بھی ہوتا ہے۔ تو کتاب اور اعمال مل کے ایک دین بنتا ہے۔ یہ دین سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، انہوں نے اپنی امت میں جاری کیا، بیت اللہ کے حوالے سے ساری اوپر سے بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی، اسی دعا کے نتیجے میں رسول اکرم نے ہمیں یہ دین اسلام دیا۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ ذرا غور سے سننے والی ہے۔ اور میں یرغب عن ملت ابراہیم، جو ابراہیم کے طریقہ کار سے دور بھاگے،
وہ سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو بیوقوف بنائے گا. وہ کہتے ہیں مرکز ملت آئے گا. مرکز ملت آ سکتا ہی نہیں. یہ آب حیات ہے. جیسے آب حیات کا ایک نام ہے, اس کے اندر اٹریکشن دی ہوئی ہے لوگوں کو ہم نے, جس کا وجود ہے ہی نہیں. یہ رسول کی جگہ پہ, رسول کے مقام پہ آ کے یا اس لیول کا ایک مرتبہ حاصل کرنا جس پہ پوری امت متفق ہو کہ ہاں بھائی جو یہ کہے گا ہم مان لیں گے, کون ہو سکتا ہے؟ ای خیال است و محال است و جنو است. نام ہے آپ جیسے آپ یاد کا ہم نے نام ایجاد کر لیا, اس طرح یہ بھی ہم نے ایک نام ایجاد کر لیا. مرکزیت جو ہے وہ مرکز ملت, ہمارا مرکز ملت کون ہے؟ وہ رسول اکرم ہے. تو وہ مرکز ملت آج ہمارے پاس موجود ہے. نیا مرکز ملت کا تصور کہاں سے آ گیا؟ کیا مسئلہ ہے جو وہاں ہم نہیں پہنچ سکتے؟ ہم وہ کہتے ہیں نا آپ گھبراتے ہیں فرقوں سے, تو فرقے آپ مت جاؤ فرقے کی طرف. ہم گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑیں, بس ایک مرکز ملتا ہے گا, وہ دوبارہ ہر چیز وہ آپ کو ریویو کر کے دے گا. بھائی آپ کے پاس قرآن موجود ہے, اتباع رسول موجود ہے, آپ ریویو کر لیں. ہمیں تو کبھی پرابلم نہیں ہوتی. میں جب سجدہ کرتا ہوں تو میرے اندر اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ میں بعین ہی وہی سجدہ کر رہا ہوں جو اللہ کی منشا ہے اور جیسے رسول اکرم نے کیا تھا. مجھے تو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں خدا خبر اب برکت سے ملت آئے گا تو وہ سجدہ مجھے کیسے کرائے گا, میری پیچھے سے ٹانگیں بھی اٹھوا دے گا یا کیا کرے گا, یا میرا سجدے کا تصور بدل دے گا, کیا کرے گا میرے ساتھ؟ کیا کرنا ہے مرکز ملت میں آ کے؟ ہر چیز موجود ہے, صرف یہ ہے کہ ایک جتنا زور آپ نے مرکز ملت کا ایک خیالی پلاؤ پکانے پہ لگانا ہے, اتنا کام آپ اس دین کو اسٹیبلش کرنے میں اور قرآن کی بنیاد پر سرچ کرنے میں لگا دیں اور مرکز ملت رسول اکرم کی ذات کو بنائیں. در حقیقت یہ لوگ گھبراتے ہیں جو روایات ہیں, ان سے جان چھڑانے کے لیے مرکز ملت کے پاس جاتے ہیں. تو آپ اپنا جو رسول اکرم کا مرکز ملت ہے اسی کے ساتھ وابستہ رہیں. روایات تو ان کی طرف سے منسوب ہے, وہ کون سی ہے انہوں نے خود کہیں آپ کو. کوئی آدمی آپ کو کہتے نہیں ہے کہ یہ ان کا الفاظ ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ جی کما کا جیسے کہا انہوں نے, وہ تو خود کا ایک بات کو مشکوک کر دیتے. تو بات یہ ہے کہ اصل معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے اور قرآن کا ہے. قرآن اور رسول اسی کا نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. اور کیا مسئلہ ہے؟ کوئی آدمی اگر آپ کو اطیع الرسول کے نام پہ مختلف کتابوں کی طرف جو کہ بعد میں لکھی گئی اور جو خود مشکوک ہے اس کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اندر اتنی ضرورت ہونی چاہیے, اتنا حوصلہ ہونا چاہیے, اتنا اعتماد ہونا چاہیے, اتنا یقین ہونا چاہیے کہ آپ قرآن اور اتباع رسول اس کو آپ بالکل الگ تھلگ کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں. ہمیں تو آج تک کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوا کہ ہم یہ کام جو کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے, یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے. صلاۃ ادا کریں, حج ادا کریں, کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں. دور سے جگمگا رہی ہیں کہ کیا آمیزش ہے اس میں اور کیا نہیں ہے. جو چیز روایات کے ذریعے اس میں داخل ہوئی ہے وہ دور سے جگمگ کر رہی ہے. پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بالکل اس میں وہ جیسے مخمل میں کاٹ لگا دیا جاتا ہے, ہاں جی مس فٹ ہے. مخمل میں کاٹ لگاؤ تو ایک عام فہم کا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے. دین میں روایات کی بنیاد پر جو بھی آمیزش ہوئی ہے وہ دور سے پتہ چلتا ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ایک نور ہے, یہ ایسا لائٹ ہے کہ یہ آمیزش کو فوراً الگ کر دیتا ہے. آپ مت گھبرائیں, اس کو الگ کر دیں. وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. ہم نے اس کو دنیا میں ایک نمونہ بنا کے رکھ دیا تھا. اصطفا, ہم نے اس کو پھر دنیا, یہ دنیا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایک نمونہ بنا دیا تو ان کے ایک لائٹ ٹاور بنا دیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کچھ دھندلا معاملہ ہوگا. ہمارے اپنے افکار اور ہمارے اپنے جو نظریات ہیں وہ ہماری اگر آنکھوں کو یا نظر کو دھندلا کیے ہوئے ہیں تو اس میں
کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم اس کے لیے اپنے افکار کی دھندلاہٹ کو دور کرنے کے لیے ہم مرکز ملت کو ڈھونڈتے ہیں. اگر ہم اپنے افکار میں اپنے نظریات میں ٹھیک ہو جائیں تو ہر چیز سامنے سیدھی ہے. قرآن کا نور جو ہے وہ ہر چیز کو واضح کر رہا ہے. حضرت ابراہیم کا طریقہ کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور رسول اکرم کا اتباع رسول، یہ پوری ایک لائن ہے جو جیسے کہ وہ بالکل رات کو رن میں جگمگاتا ہے اور پورا پتہ چلتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے یہ راستہ. اسی طرح بالکل واضح یہ بینات جگمگ کرتا ہوا راستہ ہے. کب تبین بالکل الگ تھلگ، ظلمات اور نور الگ تھلگ ہوئے کوئی مسئلہ نہیں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے شامل ہوں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. اب ذرا ان کا دین دیکھیں، دین کیا ہے؟ اب وہ دین ہے کیا؟ حضرت ابراہیم کا ملت ابراہیم ہے کیا؟ قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ جی ملت ابراہیم پہ عمل کرو، اور ملت ابراہیم کہاں سے لو، وہ جی فلاں پھر واپس انصاریوں کے پاس جاؤ جی وہاں سے ڈھونڈتے پھرو. سارا کچھ بتایا ہے کہ ملت ابراہیم کیا ہے. اور یہ جو اوپر بتایا گیا جو دعا تھی اور جس پہ وہ خود عامل تھے، یعلم الکتاب والحکمہ، یہ سارے کا سارا آگے ہے. اذ قال، یہ اب بتایا جا رہا ہے وہ کیا تھا. اذ قال لہو ربہ اسلم، جب ان کو رب نے کہا اسلم، سر تسلیم خم کرو. قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کیا. کس کے آگے؟ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا. کس کے آگے؟ رب العالمین کے آگے. اب آپ دیکھیں اب دین کیا ہے. آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کسی غیر اللہ کے آگے تو اپنے سر نہیں جھکا رہے. آسان معاملہ ہے. یہ بالکل جگمگ کر رہا ہے راستہ. کہیں غیر اللہ کے نام پہ، اولیاء کے نام پہ، اس طرح کے مختلف نام ہم نے خود دے دے کے کہیں ہم رب العالمین کے علاوہ کہیں ہمارے سر کہیں اور تو نہیں جھک رہے. یہ ہمارا کام ہے دیکھنا. وَوَصَّىٰ بِهَا، اور اسی بات کی وصیت کی انہوں نے ابراہیم نے. کن کو؟ بنی ہے اپنے بیٹوں کو، وا یعقوب، اور آگے تھرڈ جنریشن اپنے پوتے کو بھی. یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ بچے وہی دین آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ جو دین چنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے کیا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تم میں موت بھی آئے نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم کیا ہو. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ مسلم ہیں کہ نہیں. آپ جھک کس کے آگے رہے ہیں؟ صرف اللہ کے آگے جھک رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو صرف مسلم کہلا رہے ہیں کہ نہیں کہلا رہے؟ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ ایمانداری سے کہیں کہ اگر یہ دو چیزیں ابھی تو آگے آ رہی ہیں، اگر آپ یہ صرف دو چیزیں ذہن میں رکھیں، آپ کا کتنا آپ دیکھیں کہ ہماری پوری امت مسلمہ، خاص طور پر ہم پاکستان کے لوگ، ہم کدھر جا چکے ہیں. آپ دیکھیں ہم کدھر جھک رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو صرف اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں. یہ ایت تو بڑی معمولی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہم جا کدھر چلتے ہیں. یہ آسان بات جو تھی جس کو ہم نے اپنے غلط نظریات اور روایات اور اپنے فرقہ پرستی میں قرآن کی نظریات اور قرآن کی تعلیم کے خلاف جا کے ہم نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو کہاں دھکیل دیا. اب کوئی واپس لا کر دکھائے. ہم کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت. اب دیکھیں یہ تسلسل دیکھیں. حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے، پھر ان کے پوتے حضرت یعقوب، اب اس کے بعد ان کے پوتے آگے. یہ تسلسل ہے. جب یعقوب نے کہا اس کالا لے بنی، پھر انہوں نے آگے اپنی اولادوں سے کہا. کتنی نسلیں ہیں.
ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی خوشنودی حاصل کرو گے، کس کی خوشنودی کے لیے سارا کام کرو گے؟ دین جو ہے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم خوشنودی چاہیں گے صرف اس کی جو تمہارا الہ ہے، جس کو تم بااختیار مانتے رہے ہو، سارے اختیارات کا منبع جس کو آپ مانتے رہے ہو، اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، صرف ایک واحد بااختیار ہستی جو آپ مانتے رہے ہو، وہ الہ آبائے کا، جس کو حضرت ابراہیم مانتے رہے ہیں۔ آپ کے آبا میں کون سے شامل ہیں؟ نہیں، انبیاء تو ہیں، یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے۔ آبائے کا، آپ کے آبا کون کون تھے؟ ابراہیم کیا تھے؟ یعقوب کے دادا، و اسماعیل و اسحاق، الہم واحد بااختیار ہستی، اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، صرف ایک واحد۔ ہمارے ہاں یہ دین ہے کہ جی وہ غوث ہوتا ہے، پھر کتب ہوتے ہیں، اختیارات کا ایک ہم نے پوری جمہوریت بنائی ہے نیچے سے نیچے، یہ اولیاء وہ اس کے اوپر وہ ابدال ہیں، پھر اوپر پتہ نہیں کیا ہے، اور یہ سارا وہ نظام سنبھالے بیٹھے ہیں۔ واحد بااختیار ہستی صرف ایک اللہ کی۔ اور یہاں جو آبا میں باپ بھی آ گیا اور چچا بھی آ گیا، آبا میں باپ آ گیا، چچا آ گیا، یعنی باپ کا بھائی وہ کس میں شامل ہے؟ آبا میں۔ اور باپ کی بہن کس میں آ جائے گی؟ ماں میں۔ وہ کیا لگے گی؟ ان کی پھوپھی۔ وہ کیا لگے گی؟ پھوپھی۔ تو جب کہا گیا کہ تمہارے اوپر تمہاری ماؤں، تمہاری بیویوں کی مائیں حرام ہیں نکاح کے حوالے سے، تم پر تمہاری بیویوں کی مائیں حرام ہے، تو بیوی کی جو پھوپھی ہوگی وہ کس درجے میں آئے گی؟ یہ وہ مقام ہے۔ اس طرح کی اور آیات بھی ہیں جس کی روح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کی پھوپھی کے ساتھ شادی کرنا، نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ تمہاری ماں کے درجے پہ آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو بیوی کی وہ ہوگی خالہ، وہ بھی ماں کی جگہ پہ آتی ہے، وہ بھی ماں کی جگہ، اس لیے خالہ اور پھوپھی۔ چچی بھی ہوتی ہے، لیکن چچی اس وقت تک ہے جب تک چچا کی بیوی ہے، وہ طلاق بھی ہو سکتی ہے اس کو، وہ چچی کا رشتہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ممانی ہے، ممانی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے، پھوپھی کا رشتہ ساری زندگی ختم نہیں ہو سکتا، خالہ کا رشتہ ساری زندگی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ مائیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم صرف اسی ایک کے مسلم ہیں۔ لہو، الہ واحد، ایک واحد بااختیار ہستی، اور ہم صرف اسی کے آگے سر تسلیم ہم کریں گے۔ ہمارا دربار بھی وہی، ہمارا آستانہ بھی وہی۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک پوری امت، یہ گروہ جو گزر گیا، یہ دین ایسے چلا ہے، اسی تعلیم کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہی ملت ابراہیم تھی، یہی تھا یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، پاکیزہ کرنا شرک سے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو اعمال تم کرو گے اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا، اور جو وہ کر گئے وہ ان کو ملے گا۔ یہ کسی کے صدقے یا کسی کے توفیل کچھ نہیں ہوتا۔ یہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اس طرح کے گانے گانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ محبوب کی امت سے ہونا یہ ضروری ہے کہ اعمال اور عقائد ٹھیک ہوں، پھر محبوب کی امت ہے، ورنہ تم امت میں نہیں ہو۔ کہتے رہو ہم امت میں ہیں۔ مشرک، شرک کرنے والا،
وہ رسول کی امت میں سے نہیں ہو سکتا، چاہے اپنا نام مسلمان رکھے جو مرضی کرے. جب رسول کا کہا ہی نہیں ماننا، رسول کے دین پر نہیں چلنا، تو پھر امتی کیسا؟ یہ نام رکھ لینے سے، ایک آدمی اپنا نام رکھتا ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. تمہارے عمل تمہارے ساتھ اور ان کے اعمال آگے. لوگ کہتے ہیں، اب رسول کے زمانے میں فرقے مسلمانوں والے فرقے تو نہیں تھے، ان کے مقابل میں دوسرے فرقے تھے اہل کتاب کے. وہ کہتے تھے اسلام کے فرقے، جی وہی اسلام ایگزیکٹلی، وہ بھی اسی تسلسل سے آ رہے تھے نا. حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اسی حوالے سے وہ آ رہے تھے نا. تو آتے آتے وہاں کیا بن گئے؟ یہود اور نصارہ بن گئے. مسلمان شروع ہوئے تھے. یہ بات جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، ان کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ، اس سے وہ سفر شروع ہوا. اور رسول اکرم تک آتے آتے وہ کیا ہو گئے؟ یہودی اور نصارہ اور مختلف. جیسے ہم شروع ہوئے رسول اکرم سے مسلمان کے طور پہ، اور آج ہم سنی، شیعہ، بریلوی، یہ وہ سارے کچھ ہو گئے. نہیں وہی کچھ ہوا پڑے. تو یہ وہ بات ہے. اسی طرح اگر میں دیکھیں یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے، یہ بات جو ہمیں کہی جا رہی ہے، اس کا ہدایت اور کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سبق سیکھو. وہ کہتے ہیں آپ ہدایت ملی، کوئی کسی کو آدمی منع کرتا رہے اور وہ نہ مانے اور اس کو نقصان ہو تو اگلے پوچھتے ہیں کہ جی ہن پتہ لگا. تو یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم سبق سیکھو. وہ کہاں سے سفر شروع ہوا؟ ان کو تمام انبیاء کیا کچھ کہتے رہے، تعلیم کیا دیتے رہے، اور پھر رسول کے سامنے وہ بات کیا آئی. انہوں نے کیا کہا اس وقت؟ وہ کہتے ہیں قالوا کونوا ھودا و نصارا. وہ کہتے ہیں نا فرقہ ناجیہ ہم ہیں. آج بھی کہتے ہیں 72 فرقے ہوں گے لیکن ایک فرقہ جنتی، اور وہ ہر فرقہ کہتے ہیں وہ ہم ہیں. فرقہ ناجیہ، نجات والا فرقہ، وہ کہتے ہیں ہم ہیں. ہر فرقہ، اہل حدیث کہتے ہیں ہم ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. وہ بھی یہی حال تھا. وہ کہتے تھے، نصارہ کہتے تھے نصارہ ہو جاؤ، ہدایت پاؤ جاؤ گے اس دنیا میں. یہودی کہتے تھے تم ایسے کرو، یہودی ہو جاؤ، سب سے سچے ہم ہیں. کالو، وہ کہتے ہیں کونوا ھودا و نصارا تہتدوا، تب تم سیدھے راستے پہ ہوگے، فرقہ ناجیہ بنو گے. کل رسول اکرم سے کہا جا رہا ہے، ذرا بات سمجھیں، رسول اکرم سے کہا جا رہا ہے بل اگر ہدایت لینی ہے تو پھر ہدایت کہاں ہے؟ صحیح راستہ کون سا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ. اس کا مطلب ہے کہ رسول اکرم بھی اسی ملت ابراہیم پہ تھے، وہی مسلم، وہی تسلسل آگے. وہ کیا تھا؟ ملت ابراہیم. وما کان من یعنی یا تو بندہ مسلم ہوتا ہے، بڑی عجیب بات ہے، یا مسلم ہوتا ہے یا پھر شرک آتے ہیں اس میں. فرقہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آستانے پہ جھکاتا ہے. میں سمجھتا تھا جو بندی حضرات میں یہ بات نہیں ہے، لیکن اب وہاں بھی جو عرس ہوتے ہیں اور جو معاملہ ہوتا ہے وہاں بھی انہوں نے ایک اشتہار چھاپا، میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا اپنے پیر کے بارے میں قیوم زماں، اور شرک کے خلاف اتنی ان کی خبو ہوتی تھی. میں نے کہا آپ یہ قیوم زماں کا مطلب کیا ہے؟ آپ یقین کریں تو ان کے عالم صاحب میرے سامنے کہتے جی یہ تو ایک لقب ہے. میں نے کیا ہے؟ آپ کو انداز ہے آپ کیا کہہ رہے ہو؟ قیوم زماں، پورے زمانے کو تھامنے والا، خود تو مر چکا ہے، اب کیا تھامنا ہے اس نے، اور اپنی زندگی میں کیا تھاما اس. تو بڑی مشکل سے ان کو سمجھ آئی بات کی کہ واقعی یہ غلط ہے. تو یہ شرک جو ہے نا، یہ ویسے ہی ڈر آتا ہے اندر، یہ جگہ بنا لیتا ہے، یہ وہ بدو کے اونٹ والی بات ہو جاتی ہے. جب آپ کسی فرقے میں جائیں گے تو نہ کرتے بھی شرک آپ کے اندر آ ہی جائے گا.
شخصیت پرستی ہوتی اصل میں فرقہ بنتا ہی تب ہے جب آپ کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. جب اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو آپ مسلم. اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، میرے ساتھ وابستہ ہو جا. انہوں نے کہا اسلم تو میں بالکل جی تابعدار لرب العالمین، کسی انسان کا نہیں، کسی شخصیت کا نہیں، کسی دربار پہ نہیں، کسی آستانے پہ نہیں، میں رب العالمین کے ساتھ وابستہ ہوں. آگے نا قولو آمنا، صحیح راستہ کیا ہے؟ تم کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو نازل ہوا ہماری طرف، یہ کیا ہے؟ نزل علی محمد، یہ قرآن. وما انزل الی ابراہیم، جو نازل ہوا ابراہیم کی طرف، واسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا رہا. یہ ہے لا عمل. آج ہمارے پاس جو کوئی یہ نازل ہوا ہے، یہ سب کا نچوڑ ہے، سب کا مجموعہ ہے، جو کوئی نازل ہوتا رہا ہے آج تک. وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، جو موسیٰ کو دیا گیا، وَعِیسیٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، دنیا کے ہر نبی کو جو کچھ دیا گیا وہ ایک ہی معاملہ تھا کہ اسلام. نحن لہ مسلمون، یہی بات اوپر آئی. سب کو ایک اسلام کا، اسلمت لرب العالمین، یہی سبق دیا گیا تمام. یہی میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو نئے نبی آئے ہیں نا خیر سے بعد میں، چاہے وہ بہاءاللہ ہو، ان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اصل انہوں نے اپنے دین کا نام رکھ دیا بہائی. ایک تو اپنی ذات سے وابستہ کر دیا قادیانی، اور سب نے پہلے یہ فرقے بنا کے بیٹھ گیا اسی کے اندر. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. یہ سچے نبی ہوتے تو میں یہ کہتا ہوں ان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوئی کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اصل دین ہے کیا. اگر یہ کہتے اسلام ذرا سمجھیں تو پھر رسول اکرم میں کے بعد ان کی جگہ نہیں بنتی. اسلام تو آ چکا اور اپنی اصل شکل میں، محفوظ شکل میں موجود ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ اس محفوظ شکل کو دوبارہ آپ کے سامنے لاتے، اس کی تعلیم آپ کے سامنے لاتے، ایک اچھے مولوی بن جاتے. وہ ان کو قبول نہیں تھا، یہ نبی بننا چاہتے تھے. تو جب نبی بننے کے لیے ان کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑا، پھر فرقہ بنانا پڑا، اور پھر کیا ہوا کہ جو اللہ کا راستہ تھا اس سے ہٹ گئے. تو یہ اپنے آپ کو وہ نمایاں کرنے کے شوق میں، کیونکہ نبی کی تو گنجائش تھی نہیں، ہے ہی نہیں، لاجیکلی بھی نہیں ہے. ایک اچھے مولوی کی گنجائش ہے جو آپ کو قرآن کی طرف لائے، قرآن کی بات کرے، قرآن سمجھائے، ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ بنیاد ہی جھوٹ پہ تھی، تو اس لیے ان بیچاروں کو وہ ایک فرقے کا پروموشن دینی پڑی اور پھر اس کو دین بنانا پڑا کہ دین بہائی دی. دین اسلام اللہ کے ہاں سے ایک ہی دین چلا ہے، دین اسلام. رسول اکرم تو نہیں شرمائے اس بات. انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضرت ابراہیم جو دین دے گئے تھے وہ بھی دین اسلام. رسول اکرم نے الٹا آ کے بتایا کہ یہ جو یہودی اور نصارہ اور یہ سارے فرقے غلط ہیں، سب کا دین کیا ہے؟ اسلام. اور اسی کے لیے آ گیا ہے ان اول الناس ابراہیم اللہ، سب سے ابراہیم کی قربت کے دعوے دار وہ لوگ للذین اتبعوہ ہو جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی. حضرت ابراہیم کی قربت کے اور اس لائن کے دعوے دار وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت ابراہیم کی پیروی. آگے کیا ہے؟ وہذا النبی، اور پھر یہ نبی، یہ بھی اسی لائن میں ہے. انہوں نے کہا اپنی الگ بچے نہیں بنائی، یہ وہی حضرت ابراہیم کا دین، ان کی قربت کے دعوے دار. اور ان اول ابراہیم، ان اول الناس ابراہیم، لوگوں میں سے حضرت ابراہیم کی قربت کے دعوے دار، حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی. آج بھی اتباع رسول کرنے والے رسول کی قربت کے حقدار یہ ہیں، یہ عاشق رسول ہیں جو رسول کی اتباع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں
حضرت ابراہیم کی قربت کے حقدار کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے عمل کے مطابق عمل کیا. وَهَٰذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی بھی اسی لائن میں ہے، یہ بھی انہیں کی اتباع کرتا ہے. اور آگے وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے یہ بھی اسی لائن میں شامل ہو گئے حضرت ابراہیم والی. یہ کون سی ایسے 5/62 ہوگی، 5/62 شاید. ہاں جی 5